ایک چھوٹی سی درسگاہ بنائی ہے. کہیں پہ بھی ہمارے لیے سختی ہے، کہیں پہ بھی ہمارے لیے عذاب نہیں ہے. تھرڈ پرسن ہے، اس سے یہی نہیں پتا کہ اس پہ لکھا کیا ہوا ہے. میں نے اپنے دلی اور دماغی سکون کے لیے یہ کام کیا. السلام علیکم، میں ہوں زبیر امان. اس وقت میرے ساتھ تلسی بٹ ہیں. یہ خواجہ سرا ہیں. آپ نے پچھلے دنوں ان کا مذاکرات میں ایک کلپ بھی دیکھا تھا جو کہ بڑا وائرل ہوا تھا. پھر آپ اس سے پہلے ان کے بہت سارے انٹرویوز بھی دیکھ رکھے ہیں. ابھی مجھے پتا چلا کہ انہوں نے ماشاءاللہ جو ہمارے بہت سارے خواجہ سرا ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی درسگاہ بنائی ہے، جہاں پر یہ ان خواجہ سراؤں کو جو دینی تعلیم ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کیسے اس حوالے سے اقدامات کیے یا پھر انہیں کیسے خیال آیا، پھر کیا کچھ انہوں نے کر دیا ہے اب تک، تو آئیے ان سے ان تمام سوالات کا جواب لیتے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ نے خواجہ سراؤں کے لیے یہ درسگاہ بنانی ہے یا پھر ان کو قرآنی تعلیم کی طرف لے کر آنا ہے؟ پہلے تو شکریہ، تھینک یو سو مچ. ویورز میں آپ کو بتا دوں، زبیر اوان ایک بہت ایسا بچہ ہے کہ جس کا مجھے انتظار ہوتا ہے کہ زبیر کے ساتھ کب میرا انٹرویو آئے گا. دوسرا دیکھیں، ہمارا اسلام جو ہے نا وہ تو صدقے جاؤں بہت ہی خوب قدم قدم پہ پیکیج ہے. کہیں پہ بھی ہمارے لیے سختی ہے، کہیں پہ بھی ہمارے لیے عذاب نہیں ہے، کہیں پہ بھی ہمارے لیے کچھ ناراضگی نہیں ہے. اللہ رب العزت تو بذات خود انسان کو موقع دیتے ہیں کہ بندے میں تمہیں قدم قدم پہ موقع دے رہا ہوں، توبہ کرو اور لوٹ آؤ اپنے رب کی جانب. میں اس ٹائم شاہ نور میں ہوں. ویورز آپ لوگ ابھی دیکھیں شاہ نور لکھ کے کس طرح کا ایریا بن چکا ہوا ہے. یعنی کہ یہاں پہ ایک عام بندہ باہر نہیں نکل سکتا، ایک عام بی بی باہر نہیں نکل سکتی. اتنا کہ گند ہو گیا ہوا یہاں پہ. اور گند کن کا ہے؟ کچھ ہماری کمیونٹی کے لوگ وہ غلط کام کر رہے ہیں. مجھے کافی کال آئی کہ جی یہ یہاں پہ علاقے میں یہ غلط کام ہو رہا ہے، آپ آئے. میں نے کہا میں آؤں گی، پہلے میں سرچ کروں گی، دیکھوں گی کہ وہ ہمارے ہی بندے ہیں، خواجہ سرائی ہیں. اگر تو وہ یہ غلط کاموں میں ملوث ہیں اور یہ آپ لوگ اس چیز سے تنگ ہیں تو میں پہلے ان پہ سرچ کروں گی، ان کو دیکھوں گی، ان سے بات کروں گی، ان کی پرابلمز کو دیکھوں گی، انہیں راہ پہ لے کے آؤں گی، قرآن اور نماز کی طرف لے کے آؤں گی. اگر ان میں سے کافی حد تک لوگ اس راستے پہ آ جاتے ہیں تو یہ میرے لیے تو بغیر پیسے لگائے حج ہے. اگر وہ نہیں آتے تو پھر میں اپنے بڑے جو ہیں، جو میرے بڑے گرو ہیں، جو میرے مالک کے آگے سے، میں ان سے بات کروں گی. پھر ہم اس بنا پہ ہم لوگ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے. لیکن پہلے میں اپنے طریقے سے انہیں دین کی طرف تو لے کے آؤں، اپنے رب کی طرف تو لے کے آؤں، نماز کی طرف تو لے کے آؤں. کچھ ہمارے خواجہ سرا جن کے منہ پہ سنتے رسول ہے، تبلیغ کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ، ان کو بھی میں نے دعوت دی ہے. وہ باقاعدہ ادھر آئیں گے، وہ بھی آ کے تبلیغ کریں گے، دعوت دیں گے ان خواجہ سراؤں کو. تاکہ کیونکہ زبیر بات یہ ہے کہ میرے پیچھے یہ نیوز پیپر لگا ہوا ہے، انگلش لکھا ہوا ہے. اب آپ پڑھ سکتے ہو، میں پڑھ سکتی ہوں. ایک تھرڈ پرسن ہے، اس سے یہی نہیں پتا کہ اس پہ لکھا کیا ہوا ہے. تو ہمارا رائٹ بنتا ہے پہلے ہم اس سے پوچھیں کہ کیا آپ پڑھ سکتے ہو. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا تو پھر ہمارا مقصد یہ بنتا ہے، ہمارا مطلب یہ، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم خود پہلے اسے انگلش میں پڑھیں، بعد میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ اسے بتائیں. شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایک بات اس بچے کو امپیکٹ کر جائے اور یہ بچہ راہ پہ آ جائے. ابھی کتنے خواجہ سرائے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ اس نیک کام میں شامل ہو چکے ہیں یا پھر وہ باقاعدگی کے ساتھ آ رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ یہ آدھا علاقہ جو ہے نا اس ٹائم، کل رات کو اگر آپ آتے تو میں بلکہ آپ کو تھوڑا سا ڈانٹوں گی. میں کل سے ویٹ کر رہی ہوں زبیر امان کا، کل سے. تو کل شام میں اگر آپ آتے تو آپ دیکھتے تو کہتے کہ واو گڈ جاب. یعنی کہ یہ میرا پورا کمرہ جو ہے یہ بھرا ہوا تھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، دوسرے انٹرویوز آ رہے ہیں، ان انٹرویوز میں بھی آپ دیکھ لیں گے. اور باقاعدہ کچھ خواجہ سراؤں نے، کچھ شیمیلز نے بیٹھ کے بات بھی کی، میڈیا سے اپنا کمنٹس پاس کیا. تو مجھے یہ بڑی خوشی، دلی سکون ہوا. کچھ لوگ آپ کہیں گے کہ جی لو جی تلسی نے نیا طریقہ اپنا لیا بھیک مانگنے کا. کچھ کہیں گے لو جی یہ کچھ. صرف اتنا کہوں گی بھائی کہ میں نے اپنے دلی اور دماغی سکون کے لیے یہ کام کیا کہ میں کسی کو راہ پہ لے کے آ سکوں. شاید میرا رب میرے لیے آسانی کر دے، شاید میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، شاید کسی ماں کی دعا لگ جائے، شاید کسی ماں کے بچے کو میں بچا سکوں اس گندگی سے، اس دلدل سے. کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس سے نماز اور نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں. تو میرے اللہ نے مجھے خیال دیا، یہ آیا. آپ سے میں درخواست کروں گی کیمرہ مین سے ذرا اوپر کریں تو دکھائیں ذرا کہ میرے پاس پنکھا بھی نہیں. اچھا آپ مطلب یہ مجھے نہیں بات کرنی چاہیے، مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ، ہر انسان کا اللہ کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے آپ نے گناہوں والی زندگی گزاری, آپ نے چھوڑ دی 22 سال, ایک بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے کہ یہ گناہوں کی دلدل میں دھنسی رہیں, مگر پھر ان کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی تو اب یہ چھوڑ چکی ہیں اور اب یہ والی زندگی گزار رہی ہیں. زیادہ سکون کس والی زندگی میں آپ نے مطلب پیسہ دیکھا, آپ نے شہرت دیکھی, آپ نے اور بڑی بڑی ساری چیزیں دیکھی ہیں جنہیں آپ انسان نہیں دیکھ سکتا, کہاں پر زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے؟ ذکر اللہ میں, اللہ کے محبوب کے ذکر میں. آپ سرچ کریں اسلام پہ, آپ کھولیں کتاب کھولیں, آپ اسے پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, کیا فرما رہے ہیں میرے اللہ نے قدم قدم پہ ہمارے لیے پیکیج رکھا ہوا ہے, قدم قدم پہ اللہ خود توبہ کے موقع دے رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو درسگاہ ہے خواجہ سرا ہیلپنگ سینٹر, آؤ نماز کی جانب, آؤ قرآن کی جانب, اسے ہم خواجہ سرا ہی چلائیں گے. باہر کے بندوں کو ہم لوگ تکلیف نہیں دیں گے کہ لائک آپ ہو کہ زبیر امان صاحب میں نے یہ بسم اللہ کی ہے تو مجھے اور کچھ نہیں تو اتنا ہی کر دیں کہ چلو میں ایک بلب ہی لگا لوں. نہیں, کوئی میری کمیونٹی کا بندہ آ کے بلب لگوا کے دے. ہم لوگ اگر 15 خواجہ سرا ہے تو 15 خواجہ سرا روز کا 100 روپے یہاں پہ رکھیں گے. 15 خواجہ سرا روز کا 100 روپے یہاں پہ جمع کریں گے اور ڈھونڈیں گے وہ بندہ جو ہم سے بھی زیادہ حقدار ہو, تو ہم وہ 1500 روپے اسے ڈونیٹ کرتے. اچھا, ابھی آپ اکیلی اس کام کو کر رہی ہیں یا پھر اور بھی آپ کے ساتھ خواجہ سرا ایڈ ہو چکی ہیں اس کام میں؟ میری گرو ہے اور ایک میری اور دوست ہے, فری ان کا نام ہے. یہ 2 لوگ میرے ساتھ ہیں. کل مطلب میں نے کمرہ جب میں نے کھولا تو میں نے اکیلی نے کھولا. یہ ساری ایک ایک چیز میں نے اپنے ہاتھوں سے کی. ایون آپ یہ سوال کریں کہ میں نے یہ کمرہ کیسے لیا, بتائیں کیسے لیا؟ اپنا موبائل سیل آؤٹ کر کے یہ کمرہ لیا. میرا جو کاؤنٹر, میرے لاسٹ انٹرویو میں نے ذکر کیا تھا کہ میری 2-3 چیزیں رہتی ہیں, یاد ہے؟ اب وہ کاؤنٹر یہ کھمبے پہ آئے گا, ادھر میں وہ لگاؤں گی اپنا سسٹم بھی, میری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہی آ کے مجھ سے چیز پرچیز کریں گے. ٹھیک ہے, پھر ہم لوگ ایک بیٹھک تیار کریں گے. بیٹھک سے مراد کے ایک میٹنگ ہوا کرے گی اور صرف ان کو دین اور دنیا کا ہی بتایا جائے گا تاکہ شاید کوئی ایک بات ان کو امپیکٹ کرے اور وہ درستگی کی طرف آ سکے. ہمارا اسلام جد و جہد, جنگ کی, لڑائی کی, فساد کی, مار کٹائی کی, اس کی اجازت نہیں دیتا. اس سے پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا تھا, امتی ایک درسگاہ ہے جسے ہمارے خواجہ سرا کمیونٹی کے لوگ ماشاءاللہ چلا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہاں اس درسگاہ میں باقاعدہ طور پر امامت ہوتی ہے, 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, وہاں پر قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے اور بہت سارے خواجہ سرا وہاں پر آتے ہیں. تو اس کے بعد ابھی تلسی بٹ صاحبہ نے اس کام کا آغاز کیا ہے, تو ہم سب نے مل کر ان کو سپورٹ کرنا ہے. آپ سپورٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ آپ چاہیں تو یہ جو انہوں نے یہاں پر سسٹم جتنا بھی بنایا آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ کروں گی جاتے جاتے زبیر آپ کے چینل کے تسلسل سے, آپ کے تسلسل سے آپ لوگ یہاں پہ آئیں, آپ لوگ یہاں پہ بیٹھیں, میرے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, جو میرے بچے ہیں, ان کو ملیں, آپ ان کو درس دیں, آپ ان کو آگاہی دیں. اگر آپ لوگوں کا دل مانتا ہے تو اس کے لیے کچھ کیجیے گا, نہیں مانتا تو میں تو پہلے کہہ چکی ہوں کہ میں باہر کے بندے کو تنگ نہیں کروں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ